بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں آج میں ساتھ ہوں جناب محمد عاصم بٹ کے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت عنایت کیا. آپ کی عنایت ہے جی، آپ یاد کرتے ہیں. مہربانی آپ کی. ایک سیریز ہم کر رہے ہیں، ہمارے جو پہلے سے دیکھنے والے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، فکشن لکھنے کے عملی اصولوں پر. تو فکشن لکھنے کے عملی اصولوں پر ہم 8 باتیں اس سے پہلے کر چکے ہیں. آج نئی بات ہم کریں گے، اور جو پچھلی گفتگو ہے اس میں ہم نے سر یہ بات کی تھی کہ کیا ہے جو فکشن ہے. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے جاننا نئے لکھنے والے کے لیے کہ کیا نہیں، کہ کیا ہے جو فکشن نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی بھی بتانی چاہیے کہ یہ جی اگر ہو فکشن میں تو وہ اتنے حصے کو فکشن سے باہر نکال دیتا ہے. تو اس پہ کچھ فرمائیے کہ کیا ہے جو فکشن نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں کچھ ایک کسی جگہ پہ ایک ایونٹ ہوا، اس میں بھی شامل تھا اور کچھ اور دوست بھی شامل تھے جناب. تو ہم اس بات پہ اس نقطے پہ بات کرتے رہے کہ فکشن کیسے لکھنا چاہیے، تخلیقی نثر کیسے لکھنی چاہیے، اور ہمیں کیا کیا اہتمام کرنے چاہیے، کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں. اس پر میں نے آخر میں بات کرتے ہوئے میں نے یہ بھی کہا، اور پھر میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ میں اس پر بھی ایک آپ سے گفتگو یہاں پہ اہتمام کریں گے اس کا، کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمیں کیا نہیں لکھنا. ٹھیک. کیونکہ میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کیا لکھنا ہے اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. دنیا کے آپ جتنے بھی قانون دیکھ لیں، چاہے وہ مذہبی قوانین ہیں، چاہے وہ اور کوڈز ہیں ہمارے مختلف ملکوں کے، ان سب میں جو سزا کا انحصار ہے وہ نہ کرنے والے کاموں کی بنیاد پر ہے. بالکل ٹھیک. مطلب آپ ممانعت جو ہے، آپ کو نیک بننا چاہیے، آپ کو سچا بننا چاہیے، آپ کو ایماندار بننا چاہیے، اس چاہیے پر آپ کو کوئی سزا نہیں ملتی. لیکن جہاں آپ بے ایمانی کرتے ہیں، جہاں آپ جھوٹ بولتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں یا فریب کرتے ہیں، سزا وہاں پہ لگتی ہے. یعنی ممانعت جو ہے جی، جو امتناعات ہیں، جو ممانعت ہے، وہ میرا خیال ہے بہت اہم ہوتی ہے، جس سے پھر آپ کی وہ اب دیکھیں جب اب ہم یعنی آپ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اس کا مطلب پھر آپ ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ ہم کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو ایڈیٹنگ کے اصول ہیں، جو نظر ثانی کے اصول ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے کسی وقت. اس میں میرا خیال ہے سب سے اہم جو اصول یہی ہوتا ہے کہ اس میں وہ کیا بگز ہیں، وہ کیا وہ کالے دبے ہیں کہ جو کہ اس میں سے ہمیں صاف کرنے ہیں. بالکل. اور وہ وہی ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے کتنے ہی دلکش ہوں. ہم صرف پروف پڑھنے کو اور جملہ درست کرنے کو نظر ثانی سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نہیں ہے. لیکن فکشن میں نظر ثانی یہ بھی ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہ ہو گیا ہے تو اس کو نکال دیں. اس کو نکالتے. اور وہ جب آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ بہت سے کام ایسے بھی اس کا قدرتی طور پہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جو کہ آپ کے نہیں کرنے کے ہوتے، وہ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کام جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جب آپ پیش کرتے ہیں تو پھر وہ تمام حصے جو ہیں، جس طرح ایک اچھا جو مصور ہے وہ تصویر بنانے کے بعد وہ جو چاٹے جو ہوتے ہیں نا ان کو صاف کرتا ہے، تو وہ اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو ایک پریزنٹیبل فارم میں پیش کرتا ہے. تو اسی طرح سے جو فکشن لکھنے والا ہے وہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ سیلاب کی طرح سے اس کا ایک عمل ہوتا ہے. چاہے وہ کہانی لکھ رہا ہے، چاہے وہ، تو اس میں وہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. ایک سیلاب جب آتا ہے تو اس میں گھاس پھوس بھی ہوتی ہے، اور وہ جانوروں کی لاشیں بھی ہیں، اور مٹی اور گارا بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں سے آپ نے اپنے مطلب کی جو چیز ہے وہ نکالنی ہے تاکہ اس کو ایک پریزنٹیبل فارم میں ہم پیش کر سکیں. وہ اسی بنیاد پہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو، واضح ہو کہ آپ نے اس میں کیا چیزیں شامل نہیں کرنی تھیں. جناب مثلا اگر ہم اس کا کوئی 1 2 3 4 کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے. چاند ایک ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا. اور پھر مزید جب آپ یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، جب ایک ذہن میں آپ کی یہ بات آتی ہے تو پھر بہت ساری باتیں اور بھی چھوڑ سکتے ہیں. مثلا غیر ضروری تفاصیل. ٹھیک. مثلا آپ جو بھی واقعہ بیان کر رہے ہیں اس میں ہر وہ شے جو اس واقعے کو مکمل ہونے میں، با مقصد ہونے میں سپورٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کو نکال دینا چاہیے. بالکل ٹھیک.
بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. مثلاً میں یہاں پہ آیا تو ہم نے پانی بھی پیا اور کوئی اور باتیں بھی کی, لیکن وہ سب باتیں اس ویڈیو کا حصہ نہیں بنیں. آپ نکال دیں گے. اس میں کبھی ہمیں کھانسی بھی آ جاتی ہے, کبھی کوئی خون بھی آ جاتا ہے, تو وہ سب اس لیے نکال دیں گے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ زندگی کے اہم حصے نہیں ہیں. ہاں ظاہر وہ شامل ہے. اس کا ایک فریم ورک ہے اس ویڈیو کا, جو مقصد ہے اس کتابیں نہیں ہیں, اس کتابیں نہیں ہیں. تو وہ تمام تفاصیل جو کہ آپ کے اس خاص ایک کہانی میں یا ایک ناول میں سپورٹیو نہیں ہیں, ان کو ہمیں نکال دینا چاہیے. اس کی کئی مختلف موقعوں پر مثالیں بھی جس پہ پہلے ہو چکی ہے. سو ہمیں غیر ضروری تفاصیل سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایڈیٹنگ کا یہی بنیادی مقصد ہے کہ ہم اس بگس کو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور بہت جو اہم بات ہے وہ ہے آپ کے بیان کا حسن, جسے حسن بیان کہتے ہیں. اچھا, آپ اب اس حسن کی اگر ہم تعریف کریں تو اس میں ایک بہت اہم جو عنصر ہے وہ ہے دلچسپی کا. ٹھیک ہے. مطلب آپ بیان کو ایسا بنائیں کہ اس میں تجسس اور دلچسپی برقرار رہے. مثلا مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں لکھتا ہوں, میں بیان اس طرح شروع کرتا ہوں کسی کہانی کا کہ آخر وہ واقعہ ہو گیا. تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون سا واقعہ؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہی واقعہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو زندگی میں بے شمار واقعہ تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, ہوتے رہتے ہیں. تو میں جواب دیتا ہوں کہ وہ واقعہ جس کو روکنے کی ہم کوشش کرتے رہے. اچھا. تو اب اس سے ایک تجسس کی لہر پیدا ہو رہی ہے, دلچسپی کی فضا پیدا ہوتی ہے, اور جو پڑھنے والا ہے وہ آپ سے جڑ جاتا ہے, اور یہی آپ کا کرافٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کرافٹ جو ہے یہ نہ صرف زبان کی سطح پہ ہوتا ہے, جب ہم زبان کی مثال دی نا بیان کی سطح پہ, بلکہ یہ ایک وقوع کی سطح پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. مجھے یاد ہے کہ منشا صاحب ہمارے بہت بڑے ماسٹر, ہمارے اسٹوری ٹیلرز میں شامل ہوتے ہیں, ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں. تو ان سے نیاز بندی بھی تھی, ان سے ملاقاتوں کا شرف بھی مجھے ملا. تو ایک موقع وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کبھی کہانی کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کسی موقع پہ کہ اور وہ قتل ہو گیا, اور اس ایک لائن کے بعد پھر ساری کہانی شروع ہوتی ہے, وہ ساری اس قتل کے آخر میں اس کہانی کے بتایا جاتا ہے کہ قتل کس طرح ہوا تھا. تو وہ جو ایک بیان کرنے کا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ آپ فوراً ہی اس کہانی سے جڑ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. مطلب اگر قتل جا کے شام کو ہوا ہے تو آپ صبح یہاں سے نہیں شروع کریں گے کہ وہ صبح جب اٹھا تو چڑیاں چہک رہی تھیں اور رات کو جا کے قتل ہو. تو آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں, لیکن جتنا آپ کرافٹ مین شپ آپ کے اندر زیادہ ہوگی, آپ اس کو بیان کرنے کا جو ملکہ ہے آپ کے اندر اتنا ہی زیادہ پیدا ہو جائے گا, اور اتنا ہی زیادہ اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی, اور وہ صرف ہوتی ہے تجسس پیدا کرنے سے. ٹھیک ہے. یعنی تجسس کا ایلیمنٹ جو ہے فکشن کا بنیادی حصہ ہے, وہ واقعے کے بیان میں بھی ہونا چاہیے اور آپ کی زبان میں بھی ہونا چاہیے. جب آپ اسے زبان کو برت رہے ہیں یعنی سپاٹ واقعہ اور سپاٹ زبان دونوں جو ہیں فکشن میں وہ نہیں چلیں, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہونے چاہیے, اور اس سے فکشن کمزور ہوتا ہے, اور وہ بلکہ بعض اوقات آپ فکشن سے باہر آ جاتے ہیں. وہ ایک بالکل ایک اخباری تحریر بن جاتی ہے, اور جسے ہم ادبی اظہار کہتے ہیں. اس کی اگر آپ اس کے لوازمات اگر آپ دیکھیں, اس کے جو اجزاء ہیں, تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں الفاظ کا چناؤ بھی ہوتا ہے, اس میں فکروں کا تناسب بھی ہوتا ہے. کس جگہ پہ آپ نے مختصر فکرے لکھنے ہیں جہاں پہ کیفیت ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ وہ بہت تیز آپ اس خاص کیفیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں فکرے آپ نے چھوٹے کر دیے. کہاں آپ نے فکروں کو مسلسل کرنا ہے اور لمبا کرنا ہے, اور وہ سب ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے کے, اس کہانی کے کس حصے میں ہیں, اور آپ اس کس کیفیت کو اور کس اپنا اس جو ٹوسٹ ہے اس کو بیان کرنا ہے. بالکل. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر فرض کیجئے کہ آپ ایک گاڑی دوڑا رہے ہیں 130 کی سپیڈ پر, تو موٹر وے میں تو جائز ہے 130 تک چلان بھی نہیں ہوتا, لیکن جہاں آپ نے موڑ مڑنا ہے اور یو ٹرن لینا ہے
تو وہاں پہ آپ کو لازمی وہ 40-30 کر دینی چاہیے، ادروائز ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جب آپ لکھتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت واقعہ کس نہج پر مین روڈ پر ہے یا تنگ سڑک پہ ہے یا کیا بیان کر رہے ہیں. اچھی بات. اور جہاں بھی آپ نے ٹوسٹ بیان کرنا ہے تو وہاں آپ نے اس کو اسی طرح سے اپنی زبان کو بھی مولڈ کر لینا ہے اور اپنے بیان کو بھی اسی طرح سے ٹرن دینا ہے تاکہ وہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. اور وہ آپ کا جو ایک تسلسل ہے، ایکسیڈنٹ سے مراد یہ ہے فلو برقرار ہے نا گاڑی کا، وحدت تاثر ہے اس تحریر کا، وہ تبھی کام رہتا ہے کہ اگر آپ کرافٹفلی اس کے بیان اور زبان پر پوری آپ کی گرفت ہو، اس پر توجہ دیں. اب یہ ایک دو ایسے علاقے ہیں کہ جس پر کہ ہماری بہت کم توجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری ریاست معذرت کے ساتھ اس میں ریاست کی بہت کمی ہے، تو ہم اس پر دھیان نہیں دیتے اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک کہانی ہے تو ہم نے اسے بیان کر دینا تو یہی بس کافی ہے. ایسا نہیں ہے. جسے ہم کرافٹ کہتے ہیں، صحیح، جسے فن کہتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ایک جو ہم ریاضت جسے ہم کہتے ہیں اور مطالعہ جو ہوتا ہے وہ یہی آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو کس طرح سے بیان کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنی جو زبان کی ایک ورتاوا جو ہے اس پر پوری گرفت ہونی چاہیے. اچھا، یہیں پہ پھر وہ جو جوش بیان ہے، جہاں پہ آپ نے جذبے کو بیان کرنا ہے، تو وہاں اگر آپ زبان کو ہلکا کر دیتے ہیں یا مثلا اگر آپ ایک مین روڈ پر جہاں پہ اچھا بعض جو موٹر ویز ہوتی ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے 130 میکسیمم، تو وہاں بعض کا منیمم بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے 50 سے کم پہ نہیں چلنا. یہ بھی کئی جگہ پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ایک ٹریفک کا فلو ہے اس میں اگر آپ اس سے کم سپیڈ میں چلائیں گے تو اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. ایسے وہ لین جو بنی ہوئی ہے اس میں کم گاڑیوں والی ادھر ہے، سپیڈ والی پورا سسٹم تباہ ہو سکتا ہے. وہ پورا جو تاثر ہے آپ کی تحریر کا، اگر آپ فاسٹ لین میں آہستہ چلا رہے ہیں، آہستہ چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں اپنا بھی، وہ پوری سسٹم اس کا خراب کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جو اس کا تاثر ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے جوش میں ایک بیان کے جوش کو بڑھا دینا. اچھا، یہ اب جو کرافٹ مین جو ہے ہمارے تجربے سے پتہ چل جاتا ہے، اس بات کو جانتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے زبان کا جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے انشاء پردازی کی، تو اس کا بھی مارجن ہوتا ہے فکشن میں، لیکن وہ کہاں پہ آپ نے کرنا ہے. جہاں جذبات کا بیان ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ سمپل ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں تو وہاں اگر آپ جوش بیان شروع کر دیتے ہیں اور انشاء پردازی شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس واقعے تو بیان ہو جائے گا پھر بھی، لیکن یہ کہ یا ایک غیر ضروری تفصیل میں آپ زیادہ زور لگا دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ اس کا جو تاثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو فکشن وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، فکشن کی تاثیر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ غیر ضروری طور پر اس کا جوش سپیڈ بڑھاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں. ہم اس آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اچھا ڈرائیور یہ نہیں ہے کہ اس نے بہت تیز چلانا ہے، نہ ہی وہ اچھا ڈرائیور کہ جس نے ہمیشہ بہت احتیاط سے اور ہلکا چلانا ہے. اچھا ڈرائیور وہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ کہاں اس نے کیا سپیڈ رکھنی ہے، کہاں تیز کرنی ہے اور کہاں سلو کرنی ہے. تو اسی طرح سے جو لکھنے والا ہے اس کے ہاں بھی یہ اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی سے پھر آپ اس سپاٹ پن سے بھی بچ سکتے ہیں جو کہ غیر ضروری ہوتا ہے. مثلا جو غیر ضروری طور پہ ایک خاص لوازمے کو نہ برتنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو مثلا اگر آپ منظر کو بیان کر رہے ہیں اور اس منظر کی آپ نے دلکشی بیان کرنی ہے اور وہ جو دلکشی ہے وہ اس کردار کی ایک خاص کیفیت سے جڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی انشاء پردازی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ پھر جب آپ اس کردار کی کیفیت کو بیان کریں گے تو وہ اس سے جڑ جائے گی. لیکن اگر منظر سے بیان کر رہے ہیں بہت ہی اسپاٹ اور اس کے بعد کیفیت ہے جو بہت ہی جوشیلی ہے، جو بہت زیادہ گہری ہے، تو وہ اس کے ساتھ میل ہی نہیں کھائے گی. میل لانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے مخمل میں آپ نے وہ پیبند لگا دیا اس کا ٹاٹ کا. تو یہ بھی اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. پھر ایک بہت اہم بات ہے وہ ہے جگالی جو ہوتی ہے.
مثلاً آپ وہ فکشن نہیں ہے، اس کا وہ اسلوب، وہ کردار، وہ واقعہ جو کہ پہلے برت لیا گیا اسی ترتیب سے، اسی انداز میں، اور اس کو آپ نے محض کچھ تبدیلی کے ساتھ استعمال کر لیا، تو یہ ٹھیک ہے، پہلے بات کر چکے کسی وقت کہ شاعری میں پہلے جائز مانا جاتا تھا کہ آپ نے ایک خیال ہے اس کو اسی انداز میں آپ نے باندھ لیا، تو بعض اوقات وہ اور زبان میں آپ نے اور زبان میں کر لیا تو وہ آپ کا ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کا ایک اپنا موقف ہے، آپ نے ایک سرکے پہ ایک اپنا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھیں کہ اس میں آپ نے بات کی ہوئی ہے، تو اس سے میں متفق تو ہوں، لیکن بہت زیادہ نہیں، کہ سرکہ جو ہے وہ چاہے ہمارے آباء و اجداد کریں یا ہم کریں یا ہمارے آنے والے لوگ کریں، تو جو اس کی تاریخ پہ چیز پوری اترتی ہے وہ تو سرکہ ہی ہے، لیکن یہ چیز مانی جا سکتی کہ تب جائز تھا، بس تب جنگ کے بعد غلام بنانا جائز تھا، ایک زمانہ تھا اس میں وہ بڑی ایک آپ کی لیبر فورس آپ اکٹھے کر لیتے تھے، اب جائز نہیں ہے۔ اس طرح بہت سی باتیں جو پہلے جائز تھیں اس خاص ماحول کے دور کے مطابق آج وہ جائز نہیں، تو جگالی جو ہے اب اس جگالی کئی طرح سے ہوتی ہے، مثلاً آپ تاریخی ناول، میں مشہور مثال دیتا ہوں، تاریخی ناول، اب تاریخ تو طے شدہ ہے، وہ سچی ہے جھوٹی اس سے ہم بات نہیں کرتے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ تاریخ کبھی بھی سچی نہیں ہوتی، تو جو بھی تاریخ لکھی گئی اور وہ اپنا مسلمہ ہے، اس پہ لوگ یقین کرتے ہیں، اتفاق رائے اس پر ہے، اس کو ہی اگر آپ اپنے اس کی ہی بنیاد پر اگر آپ ناول لکھتے ہیں تو چاہے اس میں آپ کتنی ہی گلکاریاں کریں، چاہے اس میں آپ انشا پردازی کے کتنے ہی کمالات دکھائیں، اس میں کوئی کردار بھی نہیں ڈال رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ایک تخلیقی جو فکشن نگاری ہے اس کی ذیل میں نہیں آتی، تو کبھی بھی چیزوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح رپیٹ کا الگ ایک میرے ذہن میں نقطہ، وہ بات کریں گے اس پہ، جگالی نہیں کرنی چاہیے، جو اسلوب بڑھتا گیا ہے وہ اس کی ملکیت ہو گیا اور وہ اس کے نام سے دنیائے ادب میں موجود ہے، اگر آپ اس کو برت کے اپنی ایک چھوٹے لوکیلٹی میں اس اپنا ایک مثلا ایک آپ نے شبدہ دیکھا کہیں پر تاش کے پتوں کے ساتھ، تو وہ آپ نے دکھا دیا اپنے دوستوں میں آ کے، تو وہاں پہ تو آپ نمایاں ہو گئے، لیکن اصل میں تو وہ جگالی ہے، آپ نے وہ اسی کو دہرا دیا، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، ایسے وہ وقتی طور پہ اس کی تعریف بھی ہو جائے گی، نیا بھی ہوگا، بھی ایسا ہوتا ہے فکشن میں۔ دیکھیے اس میں ایک نا یہ بات بہت حد تک نیچرل بھی ہے، وہ ایک بڑی مشہور مثال ہے، ان میں جو کردار ہیں ان کو آپ بہتر طور پہ جانتے ہوں گے کہ وہ کہا گیا جی آپ اتنے بیت یاد کر کے آئیں اور پھر ان کو بلا کے آئیں اور پھر اپنی شاعری کریں، تو یہ جو یاد کرنا اور بلانا جو ہے یہ اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ کا معاملہ ہے، کہ آپ پہلے چیزوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اس طرح جڑتے ہیں کہ آپ ان کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر آپ ان سے ڈٹیچ ہوتے ہیں، ڈٹیچ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ فن کو پنپنے کی، نمو کرنے کی راہ دیں، بالکل یہ بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ خود اس راستے میں کھڑے رہیں گے فن کی گاڑی جو ہے وہ ٹریفک رکی رہے گی، تو اکثر یہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ جس پہ ہم میرے خیال میں الگ سے بات ہونی چاہیے کہ آپ نے جو اپنی تحریر ہے اس میں اپنے آپ کو کتنا موجود دخل اندازی کرتے رہنا ہے، دخل اندازی آپ کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی فن کے لیے گنجائش کم ہو جائے گی، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک جو تخلیق ہے وہ ایک ایمٹی مین کا کام ہوتا ہے، اب جو ایمٹی مین ہے، خالی آدمی جو خالی برتن ہے، وہ تبھی آپ ہوتا ہے کہ وہ پہلے برتن تیار ہو جائیں، پہلے آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، پھر آپ ڈٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر آپ سے وہ اس ساری یاد کو نکال دیتے ہیں، اور پھر اس ایمٹی اس خالی پیالے میں پھر تخلیق کا جو آب حیات ہے وہ گرتا ہے، اور وہ آپ کی تحریر جو ہے اس میں رس پیدا ہوتا ہے۔ سو فکشن میں جگالی نہیں کرنی ہمیں، اپنی بھی جگالی، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ تو میں فکشن کی بات کر رہا تھا، تارڑ صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، تو میں نے کہا جی اس طرح آپ کا آئیڈیل کیا تھا، یعنی آپ کے ٹارگٹس کیا تھے جس کو آپ نے جو آپ کے لیے چیلنج بنے ہو، جس کو آپ نے سرپاس کرنا تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کی پہلی کتاب ہی ہاٹ بن گئی،
ہاٹ سیلر بن گئی. تو وہ پہلی کتاب تھی پیار کا پہلا شعر. وہ اتنی بکی، پہلے تو وہ چھپی قسط وار اور اسی پہ بہت اچھا رسپانس آیا، اور جب وہ کتابی صورت میں چھپی تو اب تک تو میرے خیال میں اس کے کوئی، میرا تو خیال ہے کہ 50-60 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. تو اتنی زیادہ بکنے والی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود ہی اپنا ٹارگٹ بن گیا، میں نے اپنا جو خود ہی معیار قائم کر لیا، تو میں اسی کو بیٹ کرتا ہوں کہ میں اب اس سے بہتر لکھ لوں. اور جب اس سے بہتر بہاوا آ گیا تو میں نے کہا نہیں، اب میں نے اس سے بہتر لکھنا ہے. تو پھر خواہشات زمانے آ گیا، تو میں خود ہی اپنے آپ سے لڑتا رہا. اپنے ٹارگٹ میں خود ہی میری اپنی لیگیسی جو تھی وہی میرا ٹارگٹ بن گیا بس. تو ویسے تو ان کے جو پسندیدہ ہیں ان میں اسماعیل کدارے ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو خوض سارا ماگو ان کا بہت آئیڈیل ہے، ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک ہے کہ آپ اپنی ہی عدالت میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے کٹہرے میں، اور آپ خود ہی کو کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے لکھا پہلے یہ اچھا، تو کم از کم اتنا تو اچھا لکھو نا، اس سے بہتر نہ بھی ہو تو یہ اس سے برا تو نہ لکھو نا. تو وہ آپ کی جواب دہی اپنی عدالت میں ہی شروع ہو جاتی ہے. طاہر صاحب کی مثال سے میں، یا وہ بھی ہمارے اپنے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی لیگیسی بھی ہمارا ایک ٹارگٹ بن جاتی ہے. اپنا لکھا ہوا بھی تو نہیں دہرانا چاہیے، اپنے آپ کی بھی جگالی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو بہت ذاتی سطح ہے، لیکن آپ کے علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر جو ادب لکھا گیا، جو اسالیب برتے گئے، جو زبان کا برتاوا سامنے آیا، جو واقعات کو بیان کرنے کی اینگلنگ کی گئی، وہ اینگلنگ بہت اہم ہوتی ہے. جو کردار پیش کیے گئے ان کی جگالی سے جتنا بھی آپ دیکھیں، اگر آپ 60 نمبر کی تیاری کریں گے تو پھر آپ کے 30 آئیں گے. یہ تو ہمیں اسکول میں ہی بتایا جاتا تھا کہ فرسٹ ڈویژن کی تیاری کریں گے تو سیکنڈ آئے گی. تو اگر آپ نے پاس ہونے ہی کی تیاری کی ہے تو پھر بہت کم امکان ہے کہ آپ پاس ہو سکیں، پھر تو فیل ہونا ہی بنتا ہے. تو یہ بھی ہمیں وہ بھی آپ فکشن سے باہر آ جاتے ہیں. آپ نے خود ہی جواب دے دیا اس کا، ورنہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جتنا اونچا آپ بار کو کرتے چلے جا رہے ہیں اور معاملہ جتنا مشکل بنا رہے ہیں، یعنی کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ دنیا بھر کے اسالیب سے بچ کے لکھ سکیں. لیکن ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، فیکچولی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کم از کم اپنے اندر الرٹ رہیں. نہیں یہ ٹھیک ہے، بات ظاہر ہے. اور جب آپ الرٹ رہتے ہیں تو آپ کا دماغ خود بخود ان اشاروں کو پاتا ہے اور وہ خود بخود آپ کو راستے دکھاتا ہے. میرا تو یہ خیال. لیکن اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے، نہیں صحیح بات ہے، اور آپ آڑا بڑا کرنے کے چکر میں یعنی اچیو کر سکتے ہیں وہ ٹارگیٹ یا وہ اور بات ہے، لیکن آپ کے دھیان میں تو ہونا چاہیے. اور آپ وہ جو کرتے ہیں دال دریا کر کے جو کر لیا اور چیزوں کو آڑا بڑا کر کے آپ کر لیجیے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہی ٹارگٹ رکھا کہ بس گزارا کر لیا اور نہ کوئی چیز بس لے کے سامنے آ جائے تو وہ نہیں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کے اندر ایک مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کمزور، ایک اچھا، ایک بہتر، ایک بہترین، اور ایک A+. تو ان درجوں تک پہنچنے کے لیے اتنی ہی کھدائی کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کو اندر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. تو وہ اگر آپ نے خود کو مطمئن کر لیا کہ میں نے بس اچھا لکھنا ہے تو وہ آپ اچھے تک تو شاید جا سکیں. بس ایک نارمل باجوی وہ ہاں ظاہر ہے، اگر آپ کو بنیادی لوازم کا پتہ چل گیا ہے اور بنیادی جو شعبے ہیں وہ آپ کو آ گئے ہیں اور آپ کا ٹارگٹ ان کو ملائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا. ظاہر ہے ایسا جو قابل توجہ تو ہوگا تھوڑا. اگر آپ کا ٹارگٹ ہی اچھا لکھنا ہے صرف، تو وہ آپ بہترین تک کبھی نہیں جا سکتے، وہ لکھتے ہی رہیں گے. تو ہمیشہ ایک بہترین کا ٹارگٹ رکھنا چاہیے تاکہ آپ جگالی سے اور نقل سے اور سرقے سے بچ سکیں. اور جو چیز جگالی کی ذات میں آتی ہے، ذیل میں آتی ہے، چاہے وہ تاریخی ناول نگاری ہے، چاہے وہ اسلوب کی سطح پر ہے، کردار کی سطح پر ہے، وہ میرا تو خیال ہے کہ تخلیقی فکشن سے وہ باہر، یہ فکشن میں نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی اتنے نکات سامنے آ گئے ہیں جن سے مطلب کچھ سمجھ آ سکتی ہے کہ معاملہ کیا ہے. ظاہر حتمی نہیں ہے، یہ نہ یہ حتمی ہے، نہیں ہے یہ نہ بات ختم ہوئی ہے، لیکن کم از کم کچھ باتیں ایسی جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ہیں نئے لکھنے والے کے لیے، جس سے آپ فکشن میں کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو فکشن میں عام طور پر شامل ہوتی ہیں لیکن اصل میں یہ فکشن نہیں ہے، کرافٹ سے دور کرتی ہیں. کرافٹ کو راستہ دینا، اس کو ایک کرافٹی چیز بنانا، ایک فن کا نمونہ بنانا، اس کے لیے بہت آپ کو خود کو ہٹانا پڑتا ہے.
اپنے بہت سارے تعصبات، لائکنگ ڈس لائکنگس کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے، اور فن کے لیے اپنے آپ کو زیرو کر دینا پڑتا ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا فنافل فن جو ہے ایگزیکٹ وہ کرنا پڑتا ہے، تبھی پھر فن کو راستہ ملتا ہے، اور اس کی جو ہے جو اس کا پانی ہے پھر وہ آتا ہے، وہ پھر شراب کر دیتا ہے آپ کی زمین میں۔ بہت اچھا. تو امید ہے کہ یہ باتیں جو عاصم بٹ صاحب کرتے ہیں، ان سے یہ جو کچھ بتا رہے ہیں، ان سے کسی اور کو کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے توفیق کے مطابق ان سے لے لے گا. میں زیادہ اس پہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم مجھے جو اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لکھے میں جو تاثیر ہے، یا جو اس میں ایک ورائٹی پیدا ہوئی ہے، یا جو اس کی ایک قبولیت ہے، اس میں بہت سارا معاملہ جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی ہے کہ آپ نے اتنا کچھ دھیان رکھا ہے تو وہ سب کچھ بنا ہے. تو لہٰذا اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو بہتر سے بہتر کی طرف جانے کا توقعات اور امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. تو امید ہے. ایک بات کہوں یہاں پہ، جی جی، مجھے ظفر اقبال صاحب کی ایک بات یاد آئی. ظفر اقبال صاحب یہاں اسلام آباد تشریف لائے تو میں نے ان کا ادبیات کے لیے انٹرویو کی، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے آب رواں لکھی تو مجھے بڑی شابش ملی، سارے استادوں نے مجھے کہا کہ بہت شاندار، کیا مصرع بندی ہے اور کیا خیال ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ سوچ لیا کہ اب میں نے اپنی نئی راہ نکالنی ہے. نئی راہ تلاش کرنے کے عمل میں انہوں نے بہت سارے سائڈ گلیوں میں بھی گئے، لیکن میں چونکہ ان کا بہت ایک بڑا یعنی کہ ایک عاجز سا مداح ہوں ان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے عہد کے اس وقت سب سے بڑے غزل کے میدان میں سب سے بڑا نام ہے. تو انہوں نے کہا شروع سے میں نے طے کر لیا، اور میں جب مصرع لکھتا تھا اور مجھے اگر ذرا سا بھی شک پڑ گیا کہ یہ روایتی ہے، روایتی ترتیب میں ہے، تو میں اس کو فوراً اس کی ترتیب بدل دیتا تھا. تو اس سے چاہے لوگوں نے درجہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، چاہے وہ کچھ بھی صورت بن جائے، چاہے لوگوں کا کی کوئی بھی رائے آئے، میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کی. اب یہ ایک ایسی عجیب خواہش ہے کہ جو آپ کو عظمت کے راستے پہ لے جاتی ہے. آپ چاہے کسی بھی منزل پہ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہاں تک پہنچ پائے، لیکن یہ کہ یہ راستہ یہی راستہ جو فن کے راستے پہ جاتا ہے کہ آپ اپنی جگہ نہ کریں، اور ایک ہمیشہ نئی چیز کہنے کی خواہش کریں. جو چیز نئی نہیں ہے وہ فکشن سے خارج ہے، میرا تو ایسے ہی ہے. لیکن وہ جب تک اس روایت پہ کاربند رہے یا اس معاملے پر، اس وقت تک تو بہت اچھا بنتا رہا. ایسے ہی ظاہر آب رواں کے بعد ان کی کئی کتابیں ایسی پے در پے ایسی ہیں جو ہر ایک نئی کتاب ہے. لیکن اس کے بعد کچھ حصہ، یعنی کافی سارا حصہ ایسا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ جب انہوں نے اپنے ہی لکھے کو دہرایا بھی، یعنی اسی طرح کا اور طرح لکھا. ابھی اب 90 سال کے ہو گئے. میرے کہنے کا مطلب بنیادی جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، یہی جذبہ ایسے ہی ہے. وہ دیکھیں، وہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہ تو وہ یہ بات ڈیزرو کرتے ہیں، تو اسی بنا پر کرتے ہیں. ان کے اعتراف کے بعد ہم یہ ظاہر ہے وہ ایسی بات ہے. یہ مطلب تنقید کا معاملہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس پہ کاربند رہتے ہیں، اس وقت تک راہ آگے کی طرف بھی چلتی رہتی ہے. لیکن اگر بڑا آدمی بھی ایسا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دہراتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی راہ میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آدمی بڑا نہیں ہے، اس کی روش بڑی ہے. اس میں ایک اور چھوٹی سی بات ہے، آپ کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا، وہ بہت میٹر کرتا ہے. غالب ہمیشہ خارج کرتے رہے کہ مجھے یہاں پہ اس دور میں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے خاقانی اور انوری کے دور میں ہونا چاہیے تھا. تو ان کی اس خواہش کے پیچھے ایک بہت کرب ہمیں کسی حد تک سمجھ آ سکتا ہے. تو آپ کے جو ہم اثر آپ کو ایک کمپٹیشن، ایک مسابقانہ ماحول دیتے ہیں، تو آپ پھر ان سے بھی، یعنی اپنی خواہش کے تحت تو چل رہے ہیں آپ، لیکن پھر آپ ان سے جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں بھی پھر آپ اپنا ایک بیسٹ سے بیسٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں ہمارا اتنا بڑا ایک نابغہ موجود ہے، تو ان کو اس طرح کا شاید کوئی مسابقت اس طرح کی یا اس طرح کا ایک ماحول نہیں. یہ صحیح بات کی آپ نے، ظاہر ہے کہ جو انہوں نے اور تجربے کیے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس پہ وہ خود بھی بہت خوش نہیں ہوں گے، لیکن وہ جب آپ تجربہ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ بہت سارے تجربے پہ تو کوئی معاملہ نہیں. تجربہ چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ بھی قابل تحسین ہے. میں دہرانے کی بات کر رہا ہوں. جی وہ بالکل ایسے جب آپ دہراتے ہیں چیزوں کو تو اس سے پھر ایک وہ پیدا ہوتا ہے کیسا. بہرحال میرے خیال میں کچھ لمبی بات ہو گئی، لیکن چونکہ باتیں ذرا زیادہ تھیں تو وہ مطلب ہے کہ اسی پروگرام میں یا اسی ذیل میں آنی تھی، تو وہ ساری ہم نے کی.
تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.